الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فلذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله مولانا العظيم۔ معزز حاضرین، اس تلاوت کی گئی آیہ کریمہ کے آخری حصے کے حوالے سے ہم نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد مبارک کی خوشی منانے کی شرعی حیثیت سے استدلال کیا تھا، اور پچھلے جمعۃ المبارک کے خطبے کے اعلان کے مطابق آج ہم میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع کے اس حصے پر گفتگو کریں گے کہ حضور کے میلاد کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کس کس طرح منانی چاہیے، اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر منعقد ہونے والی تقریبات کی نوعیت کیا ہونی چاہیے، اور اس وقت میلاد کے نام پر جن رسموں اور جن کاموں کو ہم نے رواج دے رکھا ہے ان کی حیثیت کیا ہے۔ سب سے پہلے ایک علمی نقطے کو سمجھ لیا جائے تاکہ تصور پر توجہ کرنا آسان ہو سکے، اور وہ یہ ہے کہ عام طور پر ہمارے ذہنوں میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ ہر وہ کام جو عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہ ہوتا تھا، یا عہد صحابہ یا عہد خلافت راشدہ میں جس کا معمول نہ تھا، وہ اگر بعد میں کیا جائے تو قطع نظر اس کی اچھائی یا برائی کے ہم اس کو بدعت تصور کرتے ہوئے کلیتاً ناجائز گردانتے ہیں۔ یہ بالعموم ہمارے ذہنوں میں یہ ایک خیال ہے جو کبھی کبھی کھٹکتا رہتا ہے۔ آج کی گفتگو میں بدعت کے موضوع پر باقاعدہ علمی وضاحت کرنا مقصود نہیں ہے، یہ پھر کبھی انشاءاللہ موقع ہوا تو میں اس پر باقاعدہ گفتگو کروں گا تاکہ تصور بدعت کو اچھی طرح سمجھا سکوں، لیکن میں اس وقت صرف اختصار کے ساتھ اس کا معنی عرض کر کے بات کو آگے چلاتا ہوں۔ بدعت عربی زبان کا لفظ ہے جو بادع سے مشتق ہے، اور کسی بھی نئے کام کو یا نئی ایجاد کو لغت عرب اور ادب عرب میں بدعت کہا جاتا ہے۔ وہ چیز جو پہلے نہ ہو اور نئی معرض وجود میں آئے تو اس کو لغت اور ادب عربی میں بدعت کہتے ہیں۔ یہ پوری کائنات جو پہلے نیست اور عدم تھی، اس کا کوئی ذرہ بھی پہلے موجود نہ تھا، اور اللہ رب العزت نے اپنے دست قدرت سے اس کو عدم سے حذف کیا، نہ ہونے سے اس کو ہونے میں بدلا، تو کائنات کی یہ تخلیق ایزدی جو نہ ہونے سے ہونے میں بدلی گئی، اس کو بھی بدعت کہا جاتا ہے۔ اس لیے باری تعالیٰ اپنی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ بدیع السماوات والارض، کہ اللہ وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق کی بدعت کا خالق ہے۔ بدیع السماوات والارض، تو یہ بدعت میں سے ہے بدیع۔ تو بدیع کہتے ہیں وہ ہستی جو کسی ایسی چیز کو وجود عطا کرے جو پہلے موجود نہ ہو۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ کا امر تخلیق یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کو وجود عطا کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنی کن کی توجہ کرتا ہے اور وہ شے وجود میں آ جاتا ہے۔ تو کائنات کی اور زمینوں اور آسمانوں کی تخلیق کا یہ مرحلہ اللہ رب العزت کی زبان مبارک سے بدعت کہلاتا ہے، اور یوں اس کو اللہ رب العزت نے بدیع السماوات کے لقب سے اپنی ذات کو سرفراز فرمایا۔ یہ تو اس کا لغوی اور ادبی معنی تھا۔ اب عرفاً بدعت اس کام کو کہتے ہیں جو نہ قرآن میں جس کا کوئی اصل موجود ہو، نہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے اور حضور کی سنت سے ثابت ہو، اور بعد میں وہ کام نیا شروع کر دیا جائے تو اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اب اصطلاح شرع نے اور فقہاء نے اور ائمہ حدیث نے اس کا باقاعدہ تکنیکی معنی اور اصطلاحی مفہوم وضع کرتے ہوئے یہ فرمایا، وہ کام جس کی کوئی اصل اور کوئی ثبوت بالواسطہ یا بلا واسطہ کسی لحاظ سے بھی نہ قرآن میں ہو اور نہ سنت رسول میں ہو، اور اس کو شامل دین کر دیا جائے، دین کا حصہ سمجھ کر، یعنی ضروریات دین میں سے
ضروریات دین ان چیزوں کو کہتے ہیں جن میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، تو ان کو ضروریات دین یعنی دین میں شامل کر دینا جو کہ اصلاً نہ قرآن میں تھی نہ حضور کی سنت میں تھی، ان امور کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اب رہ گیا یہ پہلو کہ وہ کام جو قرآن میں جس کا ذکر نہ تھا اور سنت رسول سے جس کا وجود ثابت نہ تھا اور بعد میں اس کو رواج دیا گیا، وہ لغوی اعتبار سے اور اپنی اصل کے اعتبار سے تو بدعت کہلاتا ہے کیونکہ وہ نیا کام ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر نیا کام عضو شرع حرام یا ناجائز ہوگا؟ کیا ہر نیا کام اس لیے ناجائز ہوگا کہ وہ نیا ہے؟ اگر معیار شرعی اصول کا یہ قرار پا جائے تو پھر اسلام اور دین مطہرہ کی تعلیمات میں سے کم و بیش 70 سے 80% حصہ بدعت کے تحت ناجائز قرار پا جاتا ہے، کیونکہ اجتہاد کی وہ ساری صورتیں، قیاس کی وہ ساری صورتیں، استحسان، استصلاح، استصحاب، استدلال کی وہ ساری صورتیں اور عرف اور نظائر شرعی کی وہ تمام فقہی اور شرعی صورتیں اور دینی علوم اور فنون اور صرف اور نحو اور منطق اور فلسفہ اور اصول حدیث اور اصول تفسیر اور اصول فقہ، یہ سارے کے سارے دینی علوم وہ ہیں جو نہ قرآن میں تھے، نہ حضور کی سنت سے ثابت ہیں، نہ صحابہ کے دور میں تھے۔ ان کو وقت کی ضرورت کے تحت علماء نے بعد میں وضع کیا اور سند ان کی قرآن اور حدیث سے یا صحابہ کرام کے عمل سے لی، تو یہ سارے کے سارے علوم اور فنون اپنی حیث کے اعتبار سے نئی چیزیں، اس لیے علماء نے لغتاً ان کو بھی بدعت کے تحت شامل کیا۔ اگر یہ تمام علوم اور فنون اپنی حیث کے اعتبار سے بدعت قرار پائے تو اس معنی اور اس مفہوم کے تحت تو پھر درس نظامی کی تعلیم حاصل کرنا بھی بدعت ہو گیا، کیونکہ یہ درس نظامی کی تعلیم اس ضابطے کے تحت نہ حضور نے حاصل کی تھی، نہ حضور کے کسی صحابی اور تابعی نے حاصل کی تھی۔ اس عنوان پر قرآن حکیم کا ایک کتابی صورت میں جمع کیا جانا بھی بدعت ہے۔ قرآن حکیم کا اعراب لگانا جو ہم پڑھتے ہیں وہ بھی بدعت ہوا۔ قرآن حکیم کی عبارت پر جو ہم نکات لگاتے ہیں، نکات، وہ بھی بدعت ٹھہرے۔ قرآن حکیم پر غلاف چڑھانا وہ بھی بدعت ٹھہرا۔ مسجدوں کو پکا بنانا وہ بھی بدعت ٹھہرا۔ قرآن حکیم کے تبلیغ کے لیے لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کرنا یہ بھی بدعت ٹھہرا۔ مسجدوں اور مجالس کی تزئین یہ بھی بدعت ٹھہری، اور دینی اجتماعات کا منعقد کر کے نعرے لگانا اور دینی اجتماعات کے لیے اہتمام کرنا، الغرض یہ سب کچھ بدعت کے زمرے میں آ کر اسلام سے خارج قرار پا جاتا ہے۔ لہذا یہ ایک غلط فہمی ہے جس کی بنا پر ہمارے ذہن متعدد مغالطوں کا شکار ہو گئے۔ بدعت کا اصل تصور اختصار کے ساتھ عرض کر دوں وہ یہ ہے کہ ہر وہ کام جو عہد رسالت مآب میں نہ تھا اور بعد میں کسی ضرورت کے تحت پیدا کیا گیا، وضع کیا گیا، اس کو قرآن اور سنت پر پیش کیا جائے گا۔ ہر وہ کام اپنی حیث کے اعتبار سے کوئی کام بھی عضو شرع برا نہیں ہوتا تا وقت کہ اس میں قرآن اور سنت کی روح سے برائی کا کوئی عنصر نہ پایا جائے۔ یہ شریعت کا اصول ہے، الاصل فی الاشیاء الاباحۃ، کہ ہر شے اپنی اصل کے اعتبار سے جائز ہے۔ ہر کام، ہر خوراک، ہر غذا اور ہر عمل اپنی اصل کے اعتبار سے جائز ہے۔ ہر شے اسی وقت ناجائز قرار پاتی ہے اگر اس کو قرآن، سنت یا صحابہ اور امت کا اجماع عضو شرع ناجائز کہہ دے۔ جس کو خدا اور خدا کے رسول نے اور شریعت نے صراحت کے ساتھ ناجائز نہیں کہا، اس شے کو ناجائز عضو شرع تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے شریعت کا وجود ناجائز اور حرام چیزوں کے گنوانے پر منحصر نہیں ہے۔ شریعت کا وجود جائز چیزوں کے گنوانے پر مبنی نہیں، بلکہ ناجائز اور حرام چیزوں کی فہرست شریعت نے مہیا کر دی ہے کہ خنزیر حرام ہے، بہتا ہوا خون حرام ہے، مردار حرام ہے، فلاں چیز حرام ہے، فلاں عمل حرام ہے۔ حرام چیزوں کی فہرست اللہ اور اس کے رسول نے مہیا کر دی۔ حرام چیزوں کو نکال کر باقی جو کچھ وقت گیا وہ خدا اور خدا کے رسول کے نزدیک جائز ہو گیا۔ شریعت کا مزاج اور اصولی فلسفہ سمجھ لیجیے، اگر شریعت اس امر کا نام ہو کہ جس چیز کو خدا اور خدا کے رسول نے جائز کہا ہے صراحت کے ساتھ اس کو جائز مانا جائے، اور جس پر شریعت خاموش ہے اس کو ناجائز کہہ دیا جائے، تو پھر تو ہزاروں چیزیں جو آپ کے کھانے میں، پینے میں، اوڑھنے میں، بچھونے میں، پہننے میں
اور زندگی کے روزمرہ برتنے میں آتی رہتی ہیں، ان میں سے کروڑوں امور ایسے ہیں جن کا ذکر نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ سنت صحابہ میں ہے، نہ تعامل اور آثار تابعین میں ہے، تو پھر تو ساری کی ساری زندگی بدعت ہو کر ناجائز اور حرام قرار پا جاتا ہے۔ یہ ہماری شیروانی کا پہننا، یہ لباس پہننا، الغرض کروڑوں امور دنیاوی اور دینی زندگی کے سارے ایسے کہیں گے جو عضو شرع ناجائز ہوں گے۔ لیکن اللہ رب العزت کتنے شفیق، کتنے رحیم اور کریم ہے اپنی مخلوق پر کہ الدین یسرن، کہ اللہ نے دین کو مشکل نہیں بنایا، دین کو آسان کر دیا۔ حضور نے فرمایا بعثت بالحنیفیۃ السمحہ، میرے امتیوں تمہیں خوشخبری ہو کہ میں مشکل دین لے کر نہیں آیا، بڑی آسان شریعت لے کے آیا ہوں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ میرا نبی اس لیے آیا ہے کہ یدع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم، کہ یہ نبی تو انسانیت کو پریشانیوں اور تکلیفوں سے نجات دینے کے لیے آیا ہے، یہ نبی تو آسانیاں عطا کرنے کے لیے آیا ہے، بنی نوع انسان کو دشواریوں اور مشکلات میں مبتلا کرنے کے لیے تو نہیں آیا۔ کتنے تعجب کی بات ہے کہ دین دینے والا، دین لے کر آنے والا، اور دین خود بار بار اپنی زبان سے یہ بتا رہا ہو کہ میں نے آسان دین بھیجا ہے، میں آسان دین لے کر آیا ہوں، اور دین خود کہہ رہا ہو کہ لا اکراہ فی الدین، میرے اندر کوئی تنگی نہیں ہے، میرے اندر کوئی مشکل نہیں ہے، میرے اندر کوئی اذیت نہیں ہے، تو دین خود تو اپنے آپ کو آسان بتائے، اور دین کی پیروی کا نام لینے والے دین کی آسانیوں کو ختم کر کے دین کو اتنا مشکل بنا دے کہ کوئی شخص دین پر چل نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تنگی پسند نہیں کرتا، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، وہ ذات تو تمہارے لیے قدم قدم پر آسانیاں پیدا کرنا چاہتی ہے۔ تو اگر ناجائز چیزوں کی فہرست گنوائی جائے اور باقی سب کچھ کو جائز کہہ دے تو یہ آسانی پر مبنی ہے، اور اگر یوں تصور ہوتا کہ یہ چیزیں جائز ہیں اور اس کے علاوہ باقی جو کچھ ہے وہ ناجائز ہے، تو پھر زندگی کا بسر کرنا انسان کے لیے دشوار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول نے یہ کتنا اچھا اور شاندار اصول عطا کر دیا کہ جس چیز سے ہم تمہیں منع کر دیں وہ حرام ہے، اس سے رک جاؤ، اور جس چیز پر خدا خاموش رہے اور اس کا مصطفیٰ خاموش رہے وہ قیامت تک تمہارے لیے حلال اور جائز ہے، اسے استعمال کرتے پھرو، تمہیں کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا، آیت کریمہ ہے کہ لوگوں جب قرآن اتر رہا ہو اور جس مسئلے پر قرآن کوئی بات نہ کرے بلکہ قرآن خاموشی اختیار کرے تو تم خاموشی سن کر اس کی وضاحت اللہ کے رسول سے طلب نہ کیا کرو، اس لیے کہ تم سوال کرو گے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو اگر رسول نے یہ کہہ دیا اور خدا نے یہ کہہ دیا کہ ناجائز ہے تو تم تنگی میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور اگر اللہ اور اس کا رسول خاموش رہا تو تم میرے لیے جواب ہی جواب ہوگا۔ اس لیے اگر خدا خاموش رہے اور اس کا رسول خاموش رہے تو سوال کر کے خود دین کو تنگ نہ بنایا کرو۔ اللہ نے کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جس کو اللہ نے طاقت دی ہو اس کے لیے فرض ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کرے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے ایک صحابی پوچھنے لگے فی کل عام یا رسول اللہ، آقا کیا ہر سال کے لیے حج فرض ہے؟ تو ہر سال فرض ہے یا زندگی میں ایک مرتبہ؟ اس پر قرآن خاموش تھا۔ قرآن نے صرف یہ کہا کہ جس کو اللہ نے طاقت دی ہے وہ حج کرے، ہر سال کرے یا پوری زندگی میں ایک مرتبہ کرے، قرآن اللہ اس پر خاموش تھا۔ صحابی پوچھنے لگے آقا یہاں خاموش ہے اللہ، کیا ہر سال حج کیا جائے؟ حضور نے چہرہ دوسری طرف پھیر دیا، خاموش تھا۔ صحابی نے پھر پوچھا افی کل عام یا رسول اللہ، آقا کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ حضور پھر خاموش ہو گئے۔ اس نے تیسری مرتبہ سوال کیا، آپ نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت ترکتمونی ما ترکتم، اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتا تو حج ہر سال کے لیے فرض ہو جاتا۔ جب تک میں خاموش رہوں تم بھی خاموش رہا کرو، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا خاموش رہنا اس لیے ہوتا ہے کہ تمہارے لیے جائز ہے، چاہو تو کرو چاہو تو نہ کرو۔ یہ ہے دین کا مزاج اور شریعت مصطفی کا بنیادی اصول۔ تو اللہ اور اس کے رسول نے تو ہمارے لیے تنگیاں نہیں بنائی، یہ ہم ہی ہیں، ہم ہی کوتا نظر ہے کہ ہم نے خود اپنے اوپر تنگیاں پیدا کر لی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، خدا کی ذات کسی جان پر اتنا بوجھ اور تکلیف نہیں ڈالتی جو اس کی طاقت سے بڑھ کر ہو۔ جب اللہ طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں ڈالنا چاہتا تو ہم کیوں تکلیف کو اپنے لیے دعوت دیتے تھے؟
اس بنیادی فلسفہ دین کو سمجھ لینے کے بعد اب تصور بدعت میں سمجھتا ہوں کہ سمجھنا بڑا آسان ہو گیا۔ لہذا ہر وہ کام جو نیا تھا، جس کا ذکر نہ قرآن میں تھا نہ سنت رسول میں تھا، اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ کام اس پر خدا بھی خاموش تھا، جب اس کا رسول بھی خاموش رہا تو وہ کام تمہارے لیے جائز ہو گیا۔ جس کام پر خدا بھی خاموش رہا، اللہ کا رسول بھی خاموش رہا، وہ کام تمہارے لیے جائز ہو گیا، تا وقتے کہ اس کام کی ممانعت یا حرمت یا اس کام کا ناجائز ہونا، اس کا ذکر قرآن میں آ جائے یا حضور کی سنت اور صحابہ کے اجماع سے ثابت ہو جائے۔ تو وہ کام جس کو قرآن نے ناجائز نہیں کہا، سنت رسول نے ناجائز نہیں گردانا، اور اسی طرح جس کو آثار صحابہ نے ناجائز قرار نہیں دیا اور اجماع امت اس کی حرمت پر متفق نہیں ہے، اس وقت تک وہ شے اپنی اصلی اباحت کے اصول پر جائز رہتی ہے، وہ شے خواہ نئی ہو خواہ پرانی ہو۔ دلیل کم نظری ہے، قصہ جدید و قدیم، زمانہ ایک خدا ایک، زمانہ ایک خدا ایک، کائنات بھی ایک۔ دلیل کم نظری ہے قصہ جدید و قدیم، کسی چیز کا پرانا یا نیا ہونا یہ کوئی معنی ہی نہیں رکھتا۔ معنی تب متعین ہوتا ہے کہ وہ شے پرانی ہو یا نئی، اگر قرآن کی نص سے متعارض ہے، اگر سنت رسول سے اور اجماع صحابہ کی مخالف ہے تو وہ شے رد کر دی جائے گی، خواہ اس کے کرنے والا کوئی شخص بہت بڑا معتبر اور مشہورت کا حامل کیوں نہ ہو۔ اور اگر کوئی شے قرآن سنت اور اجماع صحابہ کی مخالفت میں نہیں ہے، اس پر حرمت اور نہیں وارد نہیں ہوئی، وہ شے جائز ہو جائے گی، خواہ ساری امت مل کر اس کو حرام کرنے کا فتویٰ کیوں نہ صادر کر دے، کیونکہ کسی شے کو حرام کرنے کا اختیار اللہ اور اس کے رسول کو ہے، کسی اور شخص کو نہیں ہے۔ اب اس ضمن میں عرض کر رہا تھا کہ بدعت چونکہ لغوً اور ادباً نئی چیز کو کہتے ہیں، تو یہ تصور یوں پیدا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا، جنگ یمامہ میں تقریباً 700 ایسے صحابہ شہید ہو گئے جو حافظ قرآن تھے۔ حضور نے اپنی پوری حیات طیبہ میں قرآن کو ایک جلد میں کتابی صورت کے اندر جمع نہیں فرمایا تھا، متفرق مقامات پر لکھا ہوا تھا، لیکن ایک جلد میں قرآن جو موجودہ شکل میں ہے اس طرح حضور نے جمع نہیں فرمایا۔ یہ طریقہ قائم رہا۔ جب اس جنگ میں 700 حافظ صحابی شہید ہو گئے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا، اگر یہی معاملہ چلتا رہا، حافظ شہید ہوتے رہے، تو پھر ممکن ہے کہ قرآن کی حفاظت کا مسئلہ دشواری پیدا کر۔ سیدنا صدیق اکبر کے پاس آئے، عرض کیا یا خلیفۃ الرسول، صحابی جو حافظ قرآن تھے وہ شہید ہوتے جا رہے ہیں، کہیں کل کو حفاظت قرآن ایک مسئلہ نہ بن جائے، میری یہ تجویز ہے کہ قرآن کو ایک کتابی صورت میں لکھ کر جمع کر دیا جائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اب میں عرض کر رہا ہوں تصور بدعت جہاں سے جنم لیتا ہے، آپ نے فرمایا کیف تفعل شیئا ما لم یفعل بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر تم ایسا کام کیسے کر سکتے ہو جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ یہی بات ہے نا، وہ کام کیوں کرتے ہو جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا تھا؟ سیدنا فاروق اعظم نے اس کا جواب دیا، فرمایا اے اللہ کے رسول کے خلیفے، درست ہے کہ یہ کام رسول نے تو نہیں کیا تھا، لیکن واللہ ہوا خیر، خدا کی قسم ہے یہ کام اچھائی اور بھلائی پر مبنی، حضور نے کیا تو نہیں تھا لیکن یہ کام اچھائی اور خیر اور بھلائی پر مبنی ہے، اسے ضرور کرنا چاہیے۔ ان کی بحث اور تمیز ہوئی، حتیٰ کہ سیدنا صدیق اکبر کا سینہ کھل گیا اور فرمایا کہ عمر اللہ تیری قبر کو روشن کر دے کہ تو نے اپنی گفتگو سے میرے سینے کو روشن کر دیا، بے شک اللہ کے رسول نے یہ نہیں کیا تھا، لیکن دین کی بہتری اسی میں ہے کہ اس کام کو کیا جائے، یہ کام ہے تو نیا لیکن کیا جانا چاہیے۔ حضرت زید بن ثابت کو بلایا، دونوں نے حضرت زید بن ثابت سے یہی بات کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کو کتابی صورت میں جمع کر دیا جائے، تم کاتبان وحی میں سے سب سے بلند مرتبے کے حامل ہو، یہ کام کرو۔ انہوں نے بھی یہی کہا، کیف تفعلان شیئا ما لم یفعل بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم دونوں وہ کام کیسے کر سکتے ہو جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا؟ جب ان دونوں نے حضرت زید بن ثابت کو یہ بات سمجھائی، ان کا سینہ بھی کھل گیا اور کہنے لگے اللہ تم پر راضی ہو کہ تم دونوں نے میرے سینے کو بھی کھول دیا۔ چنانچہ سب سے پہلی بدعت جو اسلام کی تاریخ میں وجود میں آئی وہ سیدنا صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم کے ہاتھوں سے،
اور وہ کیا تھا؟ قرآن حکیم کو ایک کتابی صورت اور ایک جلد کے اندر جمع. اگر ہر وہ کام جو حضور نے نہ کیا اور بعد میں کیا گیا ناجائز ہوتا تو قرآن کا ایک مجلد میں جمع ہونا بھی عضو شرع ناجائز قرار پا جاتا. لیکن کوئی شخص امت کا اسے ناجائز تصور نہیں کرتا. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 3 راتیں رمضان المبارک کی نماز تراویح جماعت سے پڑھائی ہے. اس کے بعد اپنے گھر پڑھتے اندر، صحابہ اپنی جدا جدا پڑھتے. سیدنا ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی معمول یہی رہا. سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ آیا، انہوں نے دیکھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ذوق و شوق، وہ لگن اللہ کی عبادت کی، اس کی محبت، اس کی خشیت اور مسجدوں کو آباد کرنے کا وہ جو ذوق تھا وہ رفتہ رفتہ کم ہوتا چلا جائے گا. اگر لوگوں کی ثواب دید پر رہی نماز تراویح کا ادا کرنا تو ممکن ہے ایک وقت آئے کہ لوگ نماز تراویح پڑھنا ہی چھوڑ دیں. انہوں نے حضرت ابی بن کعب کو بلایا اور کہا کہ ابی بن کعب آپ امام ہو جائیں اور آج کے بعد حضور کی ساری امت نماز تراویح جماعت کے ساتھ ادا کرے. تو جماعت کے ساتھ نماز تراویح ادا کرنے کا حکم پورا رمضان المبارک کے لیے یہ کس نے کیا؟ سیدنا فاروق اعظم نے. اور جب پہلی رات جماعت تراویح کھڑی ہوئی تو صحیح بخاری کے لفظ ہے، حدیث صحیح ہے، سیدنا فاروق اعظم دیکھ کر مسکرا دیے کہ ایک امام پر حضور کے سارے صحابہ قرآن کی قرات سن رہے تھے. وہ کہنے لگے نعمت البدعۃ ھذہ، کہ یہ کتنی اچھی اور کتنی پیاری اور کتنی بابرکت بدعت ہے. یہ صحیح بخاری کے لفظ، نعمت البدعۃ ھذہ، یہ کام بدعت ہے، نیا کام ہے لیکن کتنا اچھا اور کتنا برگزیدہ اور بابرکت ہے. حاضرین محترم، ان احادیث سے اور ان تصورات سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام جلال الدین سیوطی نے اور امام قسطلانی نے اور ابن الجوزی نے اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اور ائمہ فقہا نے اور متعدد اکابر نے، امام سبکی نے، بے حد و حساب سینکڑوں کی تعداد میں محدثین، ائمہ اور فقہا نے ان احادیث کی بنا پر اور اس ارشاد پر کہ من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، کہ جو شخص اسلام کے اندر کوئی نئی راہ پیدا کرے گا اور ہوگی وہ اچھی راہ، اس نئی راہ پیدا کرنے والے کے عمل کا اجر اور قیامت تک ان پر عمل پیرا ہونے والوں سب کا اجر اس شخص کو دیا جائے گا. ومن سن فی الاسلام سنتا سیئتا، اور جو شخص بری راہ نکالے گا جو شریعت کے خلاف ہوگی، جو دین اور قرآن و سنت کے منافی ہوگی، اس پر عمل کرنے والوں کا بھی عذاب اس کے ذمہ ہوگا. تو اس حدیث رسول کے مطابق اور ان متعدد احادیث کی روشنی میں ان تمام ائمہ اسلام نے یہ طے کیا کہ بدعت اصلاً ہر نئی چیز کو کہا جاتا ہے، لیکن چونکہ بدعت اگر قرآن و سنت کے منافی ہو تو وہ نیا کام برا کام ہوگا، اگر قرآن و سنت کی مطابقت میں ہو یا دین کی کسی حکمت اور مصلحت پر مبنی ہو تو پھر وہ نیا کام بدعت ہو کر بھی اچھا اور غیر مذمومہ ہوگا. چنانچہ امام شافعی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اصول فقہ کے طور پر اس کی تقسیم کا آغاز کیا اور پھر اس کے بعد ائمہ کرام بیان کرتے چلے آئے کہ بدعت یعنی ہر نیا کام لغوً بدعت ہوتا ہے اور اپنی شرعی ماہیت کے اعتبار سے اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. اگر قرآن و سنت کی مخالفت میں ہو تو اس کو بدعت سیئہ کہتے ہیں، بری بدعت. اگر قرآن و سنت کی مخالفت میں نہ ہو بلکہ کسی دینی حکمت اور مصلحت پر مبنی ہو تو اسے بدعت حسنہ کہتے ہیں. پھر بدعت حسنہ اس کی پھر 5 قسمیں ہیں. وہ کام جو ہے تو اپنی اصل کے اعتبار سے بدعت لیکن ضروری اس طرح ہے جس طرح کوئی واجب ہوتا ہے، اس کو بدعت واجبہ کہتے ہیں. اسی طرح کوئی بدعت مندوبہ کہلاتی ہے، اسی طرح کوئی بدعت مباحہ کہلاتی ہے، اور جو بری بدعت ہے اس میں سے کوئی بدعت مکروہہ کہلاتی ہے، اور جو حرام کے رنگ کی ہوتی ہے اس کو بدعت محرمہ کہتے ہیں. اس سے ائمہ اور اکابر نے بدعت کی کل 5 قسمیں متعین فرما دی. یہ صرف و نحو، منطق و فلسفہ اور درس نظامی کے علوم اور فنون اور تمام نصابات کو، ان اصطلاحات کو پڑھنا یہ بدعت واجبہ میں سے تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کے پڑھے بغیر دین کی سمجھ نہیں آتی. ہے یہ اپنی اصل کے اعتبار سے بدعت لیکن دین کی حکمت اور مصلحت کی ان کے پڑھے بغیر چونکہ سمجھ نہیں آتی اس لیے یہ اپنی شرعی حیثیت میں بدعت واجبہ کا درجہ رکھتے ہیں. حاضرین محترم، اس بنیادی تصور کی وضاحت کے بعد اب میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کے سلسلے میں، کیونکہ گفتگو کی آخری کڑی تھی، اس طرف آتا ہوں. تو جب یہ بات واضح ہو گئی
کہ ہر عمل کو اس ڈھب پر نہیں دیکھا جاتا کہ کیا یہ عمل اپنی اسی حالت میں حضور کے زمانے میں ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ عمل اور اس کی حیث کبھی رسم و رواج پر مبنی ہوتی ہے، کبھی وقت کی ضرورتوں اور تقاضوں پر مبنی ہوتی ہے، کبھی اس میں کئی حکمتیں اور مصلحتیں کار فرما ہوتی ہیں۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ کیا اس کے لیے کوئی اصل قرآن اور سنت سے ثابت ہے، کیا اس کا کوئی ثبوت بالواسطہ یا بلا واسطہ قرآن اور سنت میں موجود ہے، یا یہ شے قرآن اور سنت کے احکام کے خلاف ہے یا نہیں ہے۔ اگر اصل ثابت ہو تو پھر بھی وہ بدعت گمراہی کا باعث، گناہ کا باعث اور طعن اور تشنیع کا باعث نہیں رہتی۔ اگر قرآن و سنت کی مخالفت میں نہ ہو پھر بھی وہ طعن اور تشنیع اور قباحت کا باعث نہیں رہتی۔ ہاں، اس کو قرآن و سنت پر پرکھنے سے ثابت ہو کہ یہ قرآن و سنت کی فلاں نص کے خلاف ہے، یہ شریعت کے فلاں حکم کی مخالفت میں ہے، دین کے مزاج اور دین کی روح کے منافی ہے، یا وہ چیز ایسی ہو کہ اس کو دین کی ضروریات کے اندر داخل کر دیا جائے کہ اس کا کرنا ضرورت دین ہے اور نہ کرنا ضرورت دین کا انکار ہے۔ اگر نوعیت یہ ہو جائے یا اس میں ناجائز امور شامل ہو جائے تو پھر وہ بدعت بے شک اپنی جگہ اچھی کیوں نہ ہو، پھر وہ ناجائز اور قبیحہ کے زمرے میں منتقل ہو جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی، اللہ کی عطا کردہ اس نعمت پر خوشی کرنا قرآن حکیم کی اس آیہ کریمہ سے صراحت کے ساتھ ثابت ہے، اور ان احادیث مبارکہ سے ثابت ہے جن کا ذکر ہم پہلے تفصیل کے ساتھ کر چکے ہیں۔ لہذا اصلاً حضور کی ولادت کو اللہ کی نعمت اور اس کا احسان تصور کرتے ہوئے اسے باعث مسرت امر جاننا، اس پر خوشی منانا، یہ امور مستحسنات میں سے ہے، یہ امور مستحسنات میں سے ہے، اور یہ سنت الہیہ بھی ہے اور سنت صحابہ و تابعین بھی ہے۔ اس پر ہم پہلے تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خوشی کس ڈھب پر منائی جانی چاہیے۔ طریقہ کار خوشیوں کے منانے کا یہ اپنے اپنے وقت کے تقاضوں کے ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ اسی طرح شریعت نے کئی معاملات میں اصول اور اساسی تصورات بیان کر دیے، اور ان کی شکل اور ان کی حیث کی تفصیلات کئی مرتبہ امت مسلمہ اور علماء اور اکابر پر چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی بھی کچی تھی، اس دور میں پکے مکانات کو بنانا بھی ناپسند کیا جاتا تھا، تو مسجد کو پکا تعمیر کرنا عزو شرع ناجائز اور مکروہ تصور کیا جاتا تھا۔ پھر وہ وقت آیا جب لوگوں نے بڑے بڑے پکے مکانات بنا کر اپنی رہائشیں اختیار کرنا شروع کر دی، طرف بوس محلات کی تعمیر شروع ہو گئی، تو علماء نے وقت کے تقاضوں کے بدلنے سے اللہ کے گھروں کی پکی تعمیر کرنے کو نہ صرف جائز بلکہ ضروری قرار دے دیا۔ وہی مسئلہ جو پہلے پکی تعمیر مسجد کی ناجائز تصور ہوتی اب جواز میں بدل گئی۔ اس میں حکمت اور مصلحت کیا تھی؟ دین کو اگر صرف ظاہری لفظوں سے سمجھا جائے تو سوائے گمراہی کے کچھ نصیب نہیں ہوتا، اور دین کے احکام کو اصل فلسفے اور روح کی بنیاد پر سمجھا جائے تو پھر دین کا صحیح فہم پیدا ہوتا۔ وہی تصور بدل گیا۔ وجہ کیا تھی؟ حکمت یہ کار فرما تھی کہ لوگوں کے اپنے گھر کچے تھے، تو اللہ کے گھر کا کچا ہونا بھی کوئی ننگ اور آر کا باعث نہ تھا۔ جب لوگ اپنے گھر پکے بنانے شروع کر دیے اور اعلیٰ اعلیٰ قیمتی محلات میں رہائش شروع ہو گئی، تو قیمتی محلات میں پکے مکانات کے اندر اللہ کی مسجد، اللہ کا گھر اگر کچی اینٹوں کے ساتھ تعبیر ہوگا تو ظاہراً اس کا روب، دبدبہ اور ہیبت کم ہو جائے گی۔ تو خدا کے گھر کی ظاہری ہیبت، روب اور اس کی شان و شوکت اور وجاہت کو لوگوں کے گھروں سے بلند کرنے کے لیے فتویٰ دے دیا گیا کہ اب مسجدوں کو بھی پکا تعبیر کیا جا سکتا۔ یہی مسئلہ مسجدوں کی تزئین اور آرائش کا ہے، یہی مسئلہ قرآن پاک پہ غلاف چڑھانے کا ہے، یہی مسئلہ وقت کی ضرورت کے تحت قرآن کے نقطے لگانے اور اس پر اعراب لگانے کا ہے، یہی مسئلہ قرآن کا ترجمہ کرنے اور قرآن کی تفسیر لکھنے کا ہے۔ یہ ذہن جو آرتھوڈکس پکا ذہن ہے، جو دین کی روح کو سمجھے بغیر صرف لفظوں پر دین کے احکام کا فیصلہ کرنا چاہتا ہے، وہ ذہن ہر دور میں ہر نئے ہونے والے کام کے خلاف صف آرا ہوتا رہا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمت نے جب قرآن کا پہلی مرتبہ فارسی زبان میں ترجمہ کیا تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی پر کفر تک کے فتوے لگا دیے گئے کہ اللہ کے کلام کو اردو میں منتقل کر دیا۔ لیکن آنے والے وقت نے یہ ثابت کر دیا کہ شاہ ولی اللہ کا یہ نیا قدم، یہ بدعت، قرآن کے ترجمے کی بدعت، یہ وقت کی ضرورت تھی اور فتوے لگانے والے وقت کی حکمت سے ناآشنا تھے۔ یہی صورتحال قرآن کی تفسیروں کی ہے۔
یہی صورتحال اس وقت ہمارے ہاں بے شمار تقریبات میں، بے شمار معاملات میں پائی جاتی ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی ظاہری باتوں پر اکڑ جاتے ہیں اور دین کی اصل روح، اس کی اصل حکمت اور مصلحت کو نظر انداز کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نوجوان نسل جن کے سامنے دین کی روح نہیں رکھی جاتی، لفظوں کے ہیر پھیر میں گم کر دیا جاتا ہے، وہ روز بروز دین سے بیزار اور متنفر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کیوں کہ لفظوں کے ہیر پھیر نے دین کو دشوار سے دشوار تر بنا کے رکھ دیا، اور دین کی روح آشکار ہو جائے تو پھر اس میں آسانیاں دکھائی دیتی ہیں۔ بالکل اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی خوشی منانے کی بھی کئی صورتیں شریعت میں جائز ہیں۔ محفلوں کا منعقد کرنا بھی اصلاً جائز ہے، چونکہ دینی اجتماعات حضور کے دور میں بھی منعقد ہوتے تھے، محفلیں اور مجلسیں بھی حضور کے دور میں منعقد ہوتی تھی۔ حضور کی سیرت، حضور کی ولادت اور آپ کے فضائل و کمالات کا بیان بھی محفلوں میں ہوتا تھا۔ حضور خود بیٹھتے اور اپنی محفلیں نعت منعقد کرواتے تھے۔ سیدنا حسان بن ثابت کو صحیح بخاری میں ہے، منبر پر کھڑا کر کے کہتے ہیں، حسان ہم محفل میں نیچے بیٹھتے ہیں، تو میری نعت سنا۔ اور حسان بن ثابت حضور کی نعت خوانی کرتے، اور جب تک وہ نعت پڑھتے رہتے، میرے آقا صحیح بخاری کے لفظ ہے، یہ کہتے کہ اللہ جب تک حسان میری نعت خوانی کرتا رہے، اس وقت تک تو جبرائیل کو اس کی مدد اور نصرت پہ قائم رکھے۔ تو یہ سب صورتیں حضور کے دور میں متفرق طور پر موجود تھی۔ جس طرح قرآن متفرق طور پر تحریری صورت میں موجود تھا، ایک مجموعی شکل میں متشکل نہ تھا، اسی طرح یہ ساری صورتیں اپنی اپنی حیث پر حضور کے زمانے میں موجود تھیں۔ حضور کی آمد پر خوشیوں میں جلوس بھی نکالے گئے۔ صحیح مسلم باب الہجرہ اٹھا کے دیکھیں، جب حضور مکہ سے ہجرت فرما کر شہر مدینہ میں داخل ہوئے تو اہل مدینہ، صحابہ کرام، بوڑھے مرد اور بچے جوان، یہ سارے مدینہ کی گلیوں میں نکل آئے اور حضور کی آمد کا اتنا بڑا جلوس نکالا گیا کہ جس کا کوئی تصور اس دور میں نہیں کیا جاتا تھا۔ اور صحیح مسلم کی عبارت ہے، وہ جلوس تھا، لوگ اجتماعی صورت میں، ایک جلوس کی صورت میں حضور کا استقبال کر رہے تھے، ینادون یا محمد و یا رسول اللہ، اور جلوس کے سارے لوگ بآواز بلند پکار پکار کر اپنے آقا کو یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے تھے۔ کتنی وارفتگی، کتنی محبت، کتنی شیفتگی تھی حضور کی آمد پر، اور مسرت اور خوشیوں کا کیا عالم تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا چشمدید حال بیان کر رہے ہیں، یہ صحیح مسلم کی جو روایت میں نے عرض کی۔ جب مکہ فتح ہوا تو حضور جلوس کی صورت میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بآواز بلند نعتیں اور اللہ کی شان و شوکت کے بیان پر کلمات گاتے ہوئے، بآواز بلند پڑھتے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے۔ تو یہ جلسے، یہ محفلیں، یہ مجلسیں، یہ تقریریں، یہ نعت خوانیاں، یہ جلوس، یہ سب کچھ عزل شرع اصلاً جائز ہیں، ان کی اصل میں ناجائز کوئی پہلو شریعت کے اندر موجود نہیں۔ لیکن ہم نے میلاد کی محفلوں کے نام پر، میلاد کے جلوسوں کے نام پر کیا کچھ کر رکھا ہے، کیسی خرافات کو، کیسے فسادات کو، اور کن قباحتوں کو اور کن حرام امور کو ہم نے میلاد کے نام پر، حضور کی ولادت کی خوشی کے نام پر اپنے معمولات میں شامل کر دیا ہے۔ اس کا تذکرہ کیے بغیر، اس کی مذمت کیے بغیر حضور کے میلاد کا ذکر مکمل نہ ہوگا۔ پہلے میں چاہتا ہوں کہ اصل صورت آپ تک واضح کر لوں، اس کے واضح ہو جانے کے بعد کہ اصل صورت ہے کیا، کس طرح ہونا چاہیے، پھر ہم اس طرف آئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور کے میلاد مبارک کے اس مہینے میں میلاد کی محفلوں کا منعقد کرنا، راتوں کو خوشیاں منانا، کہ یہ سب چیز امور مستحسنات اور مشروع امور میں سے۔ امام قسطلانی شارح بخاری المواہب الدنیا میں فرماتے، اسی طرح امام ابن جزری فرماتے، امام اسقلانی فرماتے، اسی طرح شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے، اسی طرح علامہ نبہانی فرماتے، اسی طرح امام جلال الدین سیوطی ارشاد فرماتے، بے شمار ائمہ محدثین بڑی کثرت اور تواتر کے ساتھ، علامہ حلبی انسان العیون میں نقل فرماتے، شیخ اسماعیل حقی روح البیان میں فرماتے، کوئی حد نہیں ہے اگر ان کا نام شمار کرنا شروع کر دیا جائے تو آج سے سینکڑوں اور ہزار سال پہلے کے ائمہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میلاد النبی کے مہینے میں، ربیع الاول کے مہینے میں حضور کے میلاد کی خوشی پر محفلیں منانا، راتوں کو خوشیاں منانا، حضور کی میلاد کی خوشی پر دعوتیں کرنا، صدقہ اور خیرات کرنا، اور طرح طرح کی خوشیوں کا اظہار کرنا، یہ طویل مدت سے اسلام کی تاریخ میں اور حضور کی امت میں مسلسل چلا آ رہا ہے۔ یہ عمل طویل مدت سے
یہ وہ ائمہ کہتے ہیں جو خود آج سے 800-900 سال پہلے کے، وہ کہتے ہیں کہ عرصہ دراز سے حضور کی امت کو یہ معمول چلا آ رہا ہے، اور بڑے بڑے امام، بڑے بڑے اکابر، بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے مشائخ اور بڑے بڑے مومن عادل بادشاہ اپنے اپنے وقت پر حضور کی میلاد کی خوشیوں کو بڑی دھوم دھام کے ساتھ مناتے رہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بہنوئی ملک ابو مظفر سلطان سعید وہ شخص تھا جس نے سرکاری طور پر اپنی جیب سے 3 لاکھ دینار خرچ کر کے حضور کے میلاد کا جشن منایا۔ یہ صلاح الدین ایوبی کے بہنوئی تھے، اور اپنے لیے 5 درہم کی قمیض بھی پہننا پسند نہ کرتا تھا۔ سادگی کا یہ عالم، لیکن اپنے آقا کے میلاد کی خوشی پر خرچ کرنے میں یہ عالم۔ تو ائمہ کرام اس کو کثرت سے بیان کرتے چلے آئے ہیں۔ ان محفلوں کا منعقد کرنا، ان میں چراغاں کرنا، وہ اس زمانے میں چراغاں کا رواج نہ تھا، لیکن وقت بدلنے سے جب ہم پاکستان کا یوم مناتے ہیں تو چراغاں کرتے ہیں، جب ہم یوم پاکستان مناتے ہیں تو توپوں کی سلامی دیتے ہیں، ہم جھنڈے لگاتے ہیں، پورے ملک اور پوری زمین کو طرح طرح کی آرائشوں سے سجا دیتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ پتہ چلے کہ آج اس قوم کو اس ملک کے حصول کی نعمت پر خوشی کا موقع میسر آیا ہے۔ ارے اگر سرزمین کے ٹکڑے ملے، اگر مملکتیں ملے، اگر تمہارے ملکوں میں انقلاب آئے تو آپ اس کے لیے جشن منائیں، اس کے لیے خوشیاں منائیں، توپوں کی سلامی ہو، ہر طرف چھٹیاں ہو، ہر طرف جھنڈیاں لگیں، ہر طرف صدقہ و خیرات ہو، ہر طرف چراغاں ہو۔ اور اگر اس ہستی کے میلاد کا دن آئے جس کی خاطر ساری کائنات کی بزم سجائی گئی ہے، جس کی خاطر ہم نے کلمے کا نام لے کر پاکستان کو حاصل کیا تھا، جس کی خاطر امت مسلمہ اس دنیا میں زندگی بسر کرنے کے قابل ہوئی، جس کی خاطر ہمیں قرآن نصیب ہوا، جس کی خاطر ہمیں ایمان آیا، جس کی خاطر ہمیں دین کی دولت میسر آئی، اگر اس کی آمد کا وقت آئے تو ہم ان تمام چیزوں کو ناجائز کہتے ہیں۔ کتنا بڑا ظلم اور کتنی بڑی ناانصافی۔ جو چیز ناجائز ہے وہ یوم پاکستان کی تقریب کے لیے بھی ناجائز ہے، اور وہ حضور کے میلاد کے لیے بھی ناجائز ہے، اور جو عزم شرع جائز ہے وہ ہماری اپنی تقریبات کے لیے اگر جائز ہے تو پھر اللہ کے نبی کی ولادت کی خوشی کے لیے بطریق اولا جائز۔ جائز اور ناجائز کے معیار جدا جدا نہیں ہوتے، ناجائز ہر کہیں ناجائز ہوتا ہے اور جائز ہر کہیں جائز ہوتا ہے۔ یہ پھر تنگ ذہن کی بنا پر ہمارے ذہنوں میں یہ مغالطے آ گئے، ہم نے ان کو دنیا میں بانٹ دیا کہ یہ دنیاوی امور ہے اس لیے خوشی مناتے ہیں، یہ دینی مسئلہ ہے۔ ہم بھول گئے اس تصور کو کہ اللہ کے ہاں دین اور دنیا کی کوئی تفریق ہی نہیں ہے، جائز ہے تو وہ دنیا کے لیے بھی جائز ہے، وہ دین کے لیے بھی جائز ہے، ناجائز ہے تو اگر وہ دین کے لیے ناجائز ہے تو وہ دنیا کے لیے بھی ناجائز ہے۔ یہ دین اور دنیا کا فرق یہ ہمارے اپنی ذہنی تراشیدہ تصور ہے، یہ ہمارے اپنے ذہنوں اور خواہشات نفسانی کی پیداوار ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ وہ امور ہیں جو قدیم ایام سے سینکڑوں سالوں سے ائمہ میں، محدثین میں، اکابر اور صلحاء میں ہمیشہ سے ہوتے چلے آئے، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے فیوض الحرمین میں کہ میں مکہ معظمہ میں تھا کہ حضور کے میلاد کا دن آ گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں شہر مکہ میں، یہ پرانے وقتوں کی بات ہے جب ایمان میں ذوق اور حلاوت کے تصور ہوا کرتے تھے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت فرماتے ہیں کہ میں مکہ میں محفل میلاد میں شریک ہوا، اور محفل میلاد ہو رہی تھی کہ یکایک میں نے دیکھا کہ ہر سمت نور کا اجالا چھا گیا۔ میں دنگ رہ گیا کہ یہ نور اور اس کا اجالا کیسا ہے۔ میں نے مراقبہ کر کے دیکھا تو مجھے دکھایا گیا کہ ہزاروں فرشتے ایسے ہیں جن کو اللہ نے حضور کے میلاد کی محفلوں کے لیے متعین کر رکھا ہے۔ جہاں کہیں ایسی محفلیں ہوتی ہیں فرشتے اپنے نور سے محفل کو منور کر دیتے ہیں۔ نہ صرف محفلیں منعقد کرنا ہی اللہ کی رضا اور اس کے فرشتوں کے نزول کا باعث ہے، بلکہ صدقہ اور خیرات کرنا بھی میلاد کی خوشیوں میں سے خوشی کا ایک تصور ہے۔ اور یہ ساری خوشیاں آپ کے اخلاص اور صدق کے دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ جس طرح ہمارا ہر عمل حدیث پاک میں ہے صبح و شام فرشتوں کے ذریعے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اس طرح میلاد النبی کی خوشیاں بھی آقا کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہی فرماتے ہیں الدر الثمین فی مبشرات النبی الامین میں 22ویں حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر میں اور ہمارے والد گرامی شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں یہ معمول تھا کہ ہم ہر سال ربیع الاول میں حضور کے میلاد کی خوشیاں منایا کرتے تھے،
شاہ عبد الرحیم مقدس دہلوی جو شاہ ولی اللہ صاحب کے والد ہیں، فرماتے ہیں کہ جو کچھ مجھے میسر ہوتا میں حضور کے میلاد کی خوشی پر صدقہ و خیرات کرتا۔ ایک سال ایسا آیا، قحط سالی کی وجہ سے ہمارے مالی حالات کچھ اچھے نہ تھے، گھر میں کچھ بھی میسر نہ تھا، حضور کے میلاد کے دن آ گئے، ہر سمت دیکھا کچھ میسر نہ آیا، تو بالآخر بنے ہوئے چنے مجھے مل سکے، میں نے بنے ہوئے چنے ہی لے کر حضور کے میلاد کی خوشی میں ان کا صدقہ کر دیا۔ دل آزردہ تھا کہ اب کے خوشی دھوم دھام سے نہیں منائی جا سکی۔ فرماتے ہیں جب چنے تقسیم کر دیے، اسی رات آقائے دو جہاں کی خواب میں زیارت ہو گئی، اور میں نے دیکھا کہ حضور میرے سامنے تشریف فرمائے اور بنے ہوئے چنے میرے آقا کے سامنے رکھے، اور حضور انہیں دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں۔ فرماتے ہیں بیٹا عبد الرحیم ہم تیرے اس صدقے پر بھی خوش ہیں۔ تو ادنا سے ادنا خوشی کا تصور بھی بڑا اس لیے ہے کہ وہ آقا کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اور پھر یہ محفلیں اور جو تقریبیں حضور کے میلاد کے لیے منائی جاتی، نہ صرف ان کے احوال حضور پر پیش کیے جاتے، کچھ بعید نہیں ہے کہ حضور کی روح اگر کبھی چاہے تو اللہ کے اذن اور اس کی قدرت سے وہ منعقد ہونے والی تقریبات کی طرف توجہ کرے اور منکشف بھی ہو جائے، اس لیے کہ روحوں کا حال جسموں سے جدا ہوتا ہے۔ امام ابن القیم فرماتے للروح شان آخر غیر شان البدن وہی فی الرفیق الاعلیٰ وہی متصلۃ ببدن المیت، کہ روح کا حال جسم سے الگ ہوتا ہے، جسم تو ایک جگہ ہی پڑا رہتا ہے، ہل جل نہیں سکتا، لیکن روح کا عالم یہ ہے کہ وہ روح عرش معلیٰ پر ہوتی ہے لیکن قبر میں پڑے ہوئے مرد مومن کے جسم سے بھی جدا نہیں ہوتی، اور جب کوئی شخص قبر پر آ کر سلام کہتا ہے تو عرش معلیٰ پر کھڑی ہونے والی روح قبر میں میت کے جسم کے پاس آ کر جواب دیتی ہے۔ روح کا حال جسم کے حال سے جدا ہے، روح کے لیے ایک وقت میں کہیں سے کہیں چلے جانا بھی دشوار نہیں ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ملک الموت الذی وکل بکم، روح قبض کرنے کا فرشتہ عزرائیل ہے، اور اللہ نے تم سب پر اس کو مقرر کر رکھا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک وقت میں کئی لاکھ آدمیوں کو پوری کائنات کے کئی گوشوں میں عزرائیل روح قبض کرنے کے لیے بیک وقت پہنچتے، اور پھر ہر شخص کے نیک اور بد عمل کی مناسبت سے ہر مرنے والے کو جدا جدا شکل و صورت میں عزرائیل نظر آتا ہے۔ تو شخص ایک ہے جبرائیل، لیکن لاکھوں مقامات پر مختلف شکل و صورت میں بیک وقت چلا جاتا ہے۔ کیوں کہ للروح شان آخر غیر شان بدن، روح کی حیثیت بدن سے جدا ہوتی ہے، بدن مادہ ہے، روح اللہ کے امر میں سے ایک توانائی ہے، مادہ کئی مقامات پر نہیں جا سکتا، اور روح چاہے تو کروڑوں مقامات پر چشم بدن میں پہنچ سکتی ہے۔ امام سیوطی نے فرمایا کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، حضرت شیخ قزیب البان موسوی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں، ان کا مقام کیا ہے؟ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ شیخ قزیب البان کا مقام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان کا مقام پوچھتے ہو، انی اراہ اذا صلی بالموصل او بغیرہا من آفات الارض یسجد عند باب الکعبہ، کہ ان کے مقام کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنے شہر موصل میں یا اس پوری روئے زمین کے جس مقام پر بھی ہو، جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو وہ ہر رکعت کا سجدہ کعبے کے دروازے پر کرتے ہیں۔ اس زمین کے جس کوشے میں بھی وہ شخص نماز پڑھتا ہے، لیکن ہر رکعت کا سجدہ وہ کعبے کے دروازے پر ادا کرتا ہے، اور انی اراہ ہو، اور میں نے اپنی آنکھوں سے اس کو سجدہ ادا کرتے دیکھا۔ یہ روح کا عالم۔ امام حاکم مستدرک میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سند صحیح کے ساتھ روایت کرتے، اور حضرت سعید بن جبیر، حضرت قتادہ، حضرت اکرمہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، ان تمام صحابہ اور تابعین نے روایت کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب سیدنا یوسف علیہ السلام مصر میں تھے اور زلیخا برے ارادے کے ساتھ آپ کی طرف متوجہ ہوئی، تو قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے آ گئی۔ یہ قرآن پاک سورہ یوسف میں، مصر میں اچانک اس وقت اللہ کی ایک نشانی حضرت یوسف کی آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ یہ صحابہ کرام اور تابعین کہتے ہیں وہ نشانی کیا تھی؟ وہ کہتے ہیں ان فرجت سقف البیت فرآ یعقوب، اچانک گھر کی چھت پھٹ
ہی حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے سامنے آ گئے۔ حضرت یعقوب اس وقت ملک شام میں تھے، حضرت یوسف علیہ السلام ہزاروں میل دور ملک مصر میں تھے، اور قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی نشانی یعنی حضرت یعقوب منکشف ہو کر ان کے سامنے آ گئے۔ یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ روح جسم کی طرح، مادے کی طرح ایک مقام پر مقید نہیں ہوتی۔ روح اللہ کے امر میں سے ایک امر ہے۔ پوچھا گیا یسألونک عن الروح، آپ سے پوچھا جاتا ہے یا رسول اللہ کہ روح کیا ہے؟ فرما دو کہ تم روح کے بارے میں کیا سوال کرتے ہو؟ روح تو اللہ کا امر ہے، میں تمہیں بتا بھی دوں تو تمہاری عقل اتنی وسعت نہیں رکھتی کہ تم اسے سمجھ سکو۔ روح کی توانائیوں کا تو یہ حال ہے۔ حاضرین محترم، جب ایک نبی کی روح، ایک مرد مومن کی روح اپنی روحانی توانائی کی بنا پر، تمثل کی بنا پر اور طی مکانی کی بنا پر وہ دفعتاً ایک سے کئی مقامات پر اور عرش معلیٰ سے مرد مومن کی قبر تک چشم زدن میں آ جاتی ہے، تو وہ روح طیبہ جو ساری کائنات کی روحوں کی سردار ہے، بلکہ جس میں کائنات کی روح رواں ہے، وہ بے شک گنبد خضرا میں ہے، لیکن جب چاہے اپنے غلاموں کی محفل میں اگر ان کی روح توجہ کرنا چاہے تو چشم زدن میں وہ اشارہ کر دیتے ہیں۔ وہ روح اگر چاہے تو چشم زدن میں کہاں سے کہاں غلاموں کے گھروں کو فیضیاب کرتی چلی جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح شاہ ولی اللہ مقدس دہلوی کے مقام انفاس العارفین میں ان کے والد گرامی حضرت شاہ عبد الرحیم کی عیادت کے لیے سفید دل میں آقا دو جہاں عیادت کے لیے تشریف لے آئے اور اپنی ریش مبارک کے 2 بال اور تحفہ کے عطا کر گئے۔ وہ روح جب چاہے متمثل ہو کر غلاموں کے ہاں تشریف لاتی ہے۔ حاضرین، چونکہ بعید نہیں ہے اس سے کہ حضور کی روح بھی جلوہ گر ہو جائے۔ شاہ ولی اللہ علیہ رحمت نے فرمایا فیض الحرمین میں کہ میں حضور کے روضہ اقدس پر پہنچ کر میں نے مراقبہ کیا اور میں نے دیکھا کأن الفضا ممتلئ بروحہ، میں نے دیکھا کہ اس کائنات کی فضا ساری کی ساری حضور کی روح سے لبریز ہے۔ جس طرح سمندر میں موجیں تلاطم کی نہ ہوتی ہے، اس طرح کائنات کی فضائیں آقا دو جہاں کی روح سے متلاطم۔ حاضرین محترم، جب اللہ کے فرشتے بھی ان محفلوں میں آتے اور خود خدا کی ذات بھی ذکر اور فکر کی محفلوں کی طرف متوجہ ہوتی اور حضور کی روح طیبہ بھی کرم کر سکتی ہے، اگر چاہے تو روح طیبہ بھی توجہ کر سکتی ہے اور اپنے دیدار کے شرف سے بھی نواز سکتی ہے۔ مولانا عبد الحی فرنگی محلی علیہ رحمت حقہ پیتے تھے، محفل میلاد منعقد تھی، حقہ پی کر بغیر کلی کے محفل میلاد میں چلے آئے۔ بیٹھے بیٹھے آنکھ لگی، حضور تشریف لائے اور فرمایا عبد الحی تمہیں معلوم نہیں کہ حقہ پی کر ہماری محفل میں بدبودار منہ کے ساتھ چلے آئے۔ وہ رسول تو اپنی مسجد میں تھوم کھائے ہوئے منہ کے ساتھ آنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ لطافت اور نظافت اور صفائی کا اتنا قائل ہے، اور تم حقہ پی کر ہماری محفل میں چلے آئے۔ حاضرین محترم، جب محفل میلاد ہو یا جلوس میلاد، اس کی برکتوں، اس کی عظمتوں، اس کی تعظیم و تکریم کا یہ عالم ہے، تو میں یہ بھی بات بتائے دیتا ہوں کہ محفل میلاد کی عزت، اس کی تکریم، اس کے ماحول کا تقدس آج بھی اسی طرح ہونا چاہیے جس طرح حضور کے زمانے میں حضور کی ظاہری مجلس میں حضور کے مجلس کے آداب ملوز رکھے جاتے ہیں، جس طرح صحابہ بیٹھتے۔ محفل میلاد ہو یا جلوس میلاد، یہ سب کچھ چونکہ میلاد النبی کی خوشی میں ہے، جہاں اللہ کے فرشتے بھی اتر رہے ہیں، جہاں حضور کی روح بھی توجہ فرما رہی ہے، جہاں کئی مقدس روحیں متوجہ ہیں، ان کی تعظیم و تکریم اور ان کے تقدس کا اہتمام بھی اسی اسلوب سے ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس، سب افسوس، میلاد النبی کا عقیدہ رکھنے والے اور جلوس میلاد کا اہتمام کرنے والے ایک طرف تو حضور سے اتنی محبت و عقیدت کا نام لیں اور حضور کے میلاد کی خوشیوں کو جزو ایمان سمجھے، اور بے شک یہ ہے، لیکن کاش ان کو یہ بھی خبر ہوتی کہ حضور کے میلاد کی محفلوں اور جلوسوں میں اسی انداز سے شرکت کرنی چاہیے کہ جس میں شریعت کے احکام کی خلاف ورزی پیدا نہ ہونی پائے۔ آج ہم جلوس میلاد نکالتے، اس میں بناوٹی دہیاں لگاتے، آج اس میں ڈول ڈمکے ہوتے، آج اس میں ڈانس ہوتا ہے، اس میں ریکارڈنگ ہوتی ہے، وہ ایک بہروپیوں کا سما ہوتا ہے، اور خدا جانے کیا کچھ خرافات میں سے، بدعات میں سے، محرمات میں سے اور منکرات میں سے ہوتا ہے جو باہر نہیں رہ جاتا۔ کاش
تم کو میلاد رسول کی محفلوں اور جلوسوں کی تقریم کا احساس ہوتا۔ اگر آپ لوگوں کو ان امور سے منع کیا جاتا ہے تو آپ ان کو میلاد النبی کی مخالفت سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ اگر آپ ان امور سے منع نہیں کریں گے اور محفل میلاد کو اور جلوس میلاد کو خواہشات نفسانی کی تکمیل کا، ناچ گانے کا، آلات و مزامیر کا، ناچنے کا اور طرح طرح کے فواحش کا موقع نہیں بنا دیں گے، جب تک ان امر کو نہیں چھوڑیں گے اس وقت تک اللہ اور اس کے رسول کی روح کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ ایسی محفلوں میں نہ صرف یہ کہ فرشتے نہیں آتے بلکہ بجائے رحمتوں کے حصول کے انسان غضب اور تباہی کا مستحق ٹھہر جاتا، لیکن کسی سمت سے ان امور کی مخالفت کی آواز بلند نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہمارے پیٹ کے دھندے اور ہمارے پیٹوں کے کاروبار ان امور کو قائم رکھنے سے وابستہ ہو چکے۔ اگر ہم ان امور کی مخالفت کریں تو شاید جلسوں کی تقریریں بند ہو جاتی، شاید چندے اور تقریروں کے معاوضے بند ہو جاتے، اپنے مفادات کی خاطر، مالی منفعتوں کی خاطر، اپنے گروہی اور نام نہاد مسلکی مفادات کی خاطر آپ اللہ کے رسول کے میلاد کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں، میلاد النبی کی عظمت اور تکریم و تعظیم کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے اس تقدس کو اپنے تمام مسلکی گروہی مفادات سے بلند کر دیں۔ حکومت ہے تو وہ لمحہ بھر کے لیے اس امر کی طرف متوجہ نہیں ہوتی، حالانکہ حکومت اسلامی کا کام یہ تھا، عرف ہوتے ہیں تو وہاں ناچ گانے ہوتے، وہاں میلوں کا سما ہوتا ہے، اور اللہ کے ذکر کے لیے ہونے چاہیے تھے، تلاوت قرآن کے لیے چاہیے تھے، بعد و نصیحت کے لیے چاہیے تھے، میلاد کو نعت خوانی کے لیے تھا، حضور کے فضائل و مناقب کے لیے تھا، اور جائز شرعی طریقے سے خوشیاں منانے کے لیے تھا، لیکن یہ امت خرافات میں کھو گئی، حقیقت روایات میں کھو گئی، حقیقتیں سب ختم ہو گئی۔ میلاد کیا تھا، میلاد کی روح کیا تھی، یہ کسی کے پیش نظر باقی نہ رہی۔ امت دو طبقوں میں بٹ گئی، ایک طبقہ ہے جو میلاد کو بدعت کہہ کر، ناجائز کہہ کر سرے سے اس کی برکت کا انکار کر رہا ہے، ایک طبقہ ہے جو میلاد کے نام پر ہر ناجائز، ہر فاحشہ کاری اور ہر حرام کام اور منکر کام کو داخل میلاد کر رہا ہے۔ خدا اور خدا کے رسول کے نام پر آؤ ان انتہا پسندیوں کو چھوڑ دو۔ میلاد اور سیرت کی ہم نے دو طبقوں کو یوں تقسیم کر دیا، کوئی میلاد کا دائی ہو گیا، کوئی سیرت کا دائی ہو گیا۔ کوئی سیرت کی بات کرتا ہے، میلاد کا نام نہیں لیتا، کوئی میلاد کی بات کرتا ہے، سیرت کے نام سے گھبراتا ہے۔ خدا کا خوف کرو، کن تصورات میں تباہ ہوتے جا رہے ہو۔ اگر میلاد نہ ہوتا تو سیرت کہاں سے ہوتی، اور اگر سیرت کا بیان نہ ہو تو پھر میلاد کا مقصد کیسے پورا ہو۔ میلاد و سیرت ایک ہی شمع کی مختلف کرنیں ہیں۔ میلاد کو نہ تو بدعت کہہ کر ناجائز سمجھو، نہ اس میں خرافات کو داخل کرو، میلاد کو حضور کی ولادت کی خوشی سمجھو، اس میں محبت اور تعظیم کے ساتھ آؤ۔ لوگ، علماء، واعظین، مبلغین اگر اپنے دین کا اور حضور کی تعظیم کا اور تکریم رسالت کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ان کی ذاتی ذمہ داری ہے کہ وہ قسم کھا لے کہ آئندہ کسی قسم کی کوئی ناجائز بدعت، کوئی خرافات اور منکرات میں سے کوئی پہلو نہ میلاد کی تقریبوں میں اور نہ عرسوں کی تقریبوں میں شامل ہونے دیں گے۔ اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اگر دین کا تقدس قائم رکھنا چاہتی ہے تو وہ قانون کے ڈنڈے کے زور سے ان تقریبات میں تمام ناجائز امور کو حکمن بند کر دے۔ اگر حکومت چاہے تو پولیس کے ذریعے یہ عرسوں پر چادریں لے کر آنے والے کے جلوسوں کو، یہ ناچنے گانے والوں کے جلوسوں کو حکومت بند نہیں کرا سکتی۔ سب کچھ ممکن ہے۔ میلاد کے نام پر جو جلوس نکلتا ہے، جو کچھ اس کے اندر ہو رہا ہے، کیا اس کے اندر ہونے والی منکرات کو حکومت حکمن ختم نہیں کرا سکتی؟ کرا سکتی ہے۔ اگر کوئی اس کی مخالفت کرے گا تو حکومت کو گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی مدد ان کے شامل حال ہوگی، اس لیے کہ وہ نیک نیتی کے ساتھ دین کی حرمت کی بحالی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ حاضرین محترم، یہ میری چند گزارشات تھیں میلاد النبی کے سلسلے میں، اس کی شرعی حیثیت کے سلسلے میں، اور ان امور پر کہ جن امور کے مطابق ہم ان کو منا رہے ہیں۔ باری تعالیٰ
ہم کو افراط اور تفریح سے بچا کر دین کی صحیح راہ عطا کرے. وما علینا الا البلاغ.